अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह। जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में होती है ना तो फिर जगह खुद ही बन जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह फौजिया के घर में मैं हमेशा ऐसे ही देखती हूँ कि जगह बनती जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई अंदर गार है जिसमें खवातीन जाती जाती हैं और माशाल्लाह बरकत होती जाती है। सबसे पहले तो घर वालों को बहुत दुआ दें, इन्होंने अपने घर के दरवाजे हमारे लिए खोले, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए और अल्लाह इस महीने की बरकत से हम सबको भी अपने घरों के अंदर दीन की वुसअत की बेहतरीन पॉसिबिलिटीज अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दोबारा एक मौका दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप में से बहुत सी खवातीन ने इस पूरे रमजान के शुरू के सेशंस हमारे साथ ऑनलाइन अटेंड किए, फिर अल्लाह ताला ने आपकी दुआएं सुन ली और इस घर के जो रेगुलर लिसनर्स हैं उनकी हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दुआएं होती हैं कि वो कोई ना कोई ऐसी मिराकुलस दुआ कर लें कि उनको पता चले फौजिया बता रही हैं कि इधर लेक्चर हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं कबूल हो गई। अल्लाह ताला हमें मौका दे रहा है कि हम रमजान की जाती हुई घड़ियों में कुछ और अच्छी बातें सीख लें। इरादा किया है, अल्लाह बरकत डालेगा, कोशिश हम कर रहे हैं, आगे अल्लाह ताला उसको हमारे लिए सहल बनाएंगे। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में बस 4 दिन का हमारा कमिटमेंट होगा, जो हम आज बुध वाले दिन शुरू कर रहे हैं और कंसेक्यूटिव हम बुध, जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते को इंशाल्लाह हम अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर लेंगे। क्योंकि दिन बहुत कम थे तो मैंने इन कम दिनों में कोई सूरत नहीं रखी। आप देख रहे हैं मैंने कोई एक आयत भी मुकम्मल नहीं रखी, बल्कि मेरा एक जो इरादा और ख्याल है अल्लाह उसमें बरकत डाले, सिर्फ एक अपने आप को अमल में आगे लाने के लिए अल्लाह के तारुफ में हम रिवाइव करने की तरफ लेकर जाएं, यानी अल्लाह के तारुफ, अल्लाह की मारिफत को रिवाइज करें। साइमल्टेनियसली हम साथ साथ अपने इस दुनिया के मकसद को, दुनिया की हकीकत को रिवाइज करें, ताकि हमें इस दुनिया के दजल को समझना वक्त के साथ साथ आसान हो जाए। और तीसरा इंशाल्लाह हमने अपना तज़किया कैसे शुरू करना है, इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे। अल्टीमेटली हम आखिरी सेशन अपना दुआ पर करेंगे। तो अल्लाह की मारिफत, दुनिया की हकीकत, अल्लाह के दीन को समझते हुए अपना तज़किया करना और चौथा एंगल दुआ। इन 4 दिनों में हम इन 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। थीम हमारी जो है इतनी करीब है। जाहिर बात है जब अल्लाह ताला के ये अल्फाज हमने कुरान से उठाए हैं तो हमारा ईमान है कि अल्लाह को करीब जानकर हम हर शय की हकीकत को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। फिर चाहे दुनिया की हकीकत समझना हो, फिर चाहे अपना तज़किया करना हो, चाहे हमें किसी भी कैपेसिटी में अपने आप को ईमान में आगे बढ़ाना हो, या हमें अपनी दुआओं में एक असर की कैफियत लानी हो, अल्लाह ताला हमारे लिए फिर चीज़ों को आसान कर देते हैं। अल्लाह का नाम लेकर हम इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू को शुरू करते हैं। आप लोग जितना फोकस इस बात पर रखेंगे कि दरवाजे से जो भी एंटर हो रहा है वो कौन हो रहा है, आपको जान पहचान का है या नहीं है, उसको इग्नोर कर दें, ठीक है। अपनी नजरें अपने या तो कागज पेंसिल पर रखें, या अगर आप अपने मोबाइल फोन में नोट्स बना रहे हैं तो उस पर रखें, और ट्राई टू लिसन और फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग। अल्लाह का नाम लेकर हम शुरू करेंगे। 4:15 बजे तक मैं क्लास मुकम्मल कर लूंगी। एक आधा मिनट थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा तो मेरी तरफ से अभी से माजरत। और इंशाल्लाह यहाँ पर हम 4:15 बजे तक की क्लास करेंगे आने वाले 3 दिनों में भी। क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होगा, इसलिए कि मैं भी दूर से आई हूँ और आप लोग भी दूर से आए, अपने अपने घरों में वापस जाने के लिए टाइम बफर रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारी थीम है इन क्लासेस की फ़इन्नी क़रीब। सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर 186 में ये अल्फाज आते हैं जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू अल्लाह ने कहलवाया कि जब मेरे बंदे आपसे कहें या आपको पुकारें कि अल्लाह को कैसे पुकारा जाता है, तो अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट हुक्म आया फ़इन्नी क़रीब, उनको बता दें कि मैं करीबी हूँ। इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। तो इसी दो अल्फाज के एक जुमले को समझ कर हमने अपनी थीम बनाया है और हम चाह रहे हैं कि हम अल्लाह ताला को दोबारा से अपनी ज़िंदगियों के अंदर एक अलग मुकाम, एक हाईएस्ट मुकाम, एक वो मुकाम जो हमारी ज़िंदगी को क्वालिटी दे दे, वो लेकर आए। हम चाह रहे हैं हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह से मोहब्बत को बढ़ाएं। हम चाह रहे हैं हम अपने ईमान को बढ़ाएं। हम चाह रहे हैं कि हम अल्लाह का प्लेजर कैसे हासिल किया जाता है, उस कैफियत को बढ़ाएं। और इस सारे सिनारियों के लिए ज़ाहिरी बात है आपको अल्लाह का तारुफ हमेशा फ़ायदा देता है। कुरान में अल्लाह ताला के तारुफ पर आयात बेतहाशा हैं, लेकिन जब हम अल्लाह का एक नाम, ये अल्लाह का एक नाम भी कंसिडर किया जाता है अल करीब। ज़ाहिर बात है आप अल्लाह के 99 वो नाम जानते हैं जो कलेक्टिवली एक हदीस में आए हैं, जो आप बुखारी और मुस्लिम में देखते हैं, जिसके बारे में आपको हदीस का मफ़हूम मिलता है कि जो मुसलमान इनको याद कर लेता है उसके लिए अल्लाह ताला कई तरह की आसानियां करते हैं। अल्लाह उसके लिए जन्नत में दाखिल होना आसान बना देता है। जाहिर बात है वो जन्नत में दाखिल होना सिर्फ उस वक्त के कदमों की आसानी नहीं है, बल्कि वो इस जिंदगी में अल्लाह को उसकी सिफात के साथ याद रखने की आसानी भी है। लेकिन सिर्फ वो 99 नाम नहीं है अल्लाह ताला के। कुरान में जितने भी अल्लाह ताला के सिफाती नाम आए हैं, कुरान में जहाँ भी अल्लाह ताला के सिफाती नाम के पेयर्स आए हैं या इस तरह से कोई जुमला आया है जिसमें अल्लाह ताला ने खुद को बयान किया है, जैसे यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया है फ़इन्नी क़रीब, तो जान लो कि मैं बहुत करीब हूँ। तो अल करीब अल्लाह का एक नाम भी आता है। जब आप अल्लाह की तारुफ की और अल्लाह की मारिफत की बात करते हैं तो कई आयात हैं जिनसे आप गुफ्तगू का आगाज कर सकते हैं। मैं सूरह हदीद में एक आयत जिसमें अल्लाह का तारुफ आया है उससे अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला ने सूरह हदीद में फरमाया है अल्लाह के लिए ही आसमान और जमीन है, लाहु मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। आसमान और जमीन की मुल्क अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह ही जिंदा है और वही जिंदगी देता है। अल्लाह ही कायम रखने वाला है और अल्लाह ही कायम है और हर शय उसकी कुदरत में है। सूरह हदीद की आयत है। इसका मतलब है कि अल्लाह की मुमलिकत जमीनों और आसमानों सब जगह मौजूद है। फोन साइलेंट करना, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप प्लीज किसी का फोन नहीं करें, इसलिए कि आपके फोन के बजने से सुनने वालों का तार टूट जाता है और मेरे बोलने का रब्त टूट जाता है। बड़ी मेहरबानी आपकी अगर आप फोन साइलेंट कर लें, थोड़ी देर के लिए दुनिया में कोई तूफान नहीं आ जाएगा अगर कोई आपसे बात नहीं करेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला का मुल्क, अल्लाह की डोमिनियन जमीन और आसमान दोनों जगहों पर है। हम हमेशा जब से अल्हम्दुलिल्लाह हमने समझना शुरू किया दीन को और माँ बाप ने हमें नमाजें पढ़ना सिखाई, हमने सूरह फातिहा सीख ली और सूरह फातिहा को सीखते ही हमारे जहन में और हमारे दिलों में एक बात बैठ गई, मालिकी यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक, यानी आखिरत का मालिक, क़यामत के दिन का मालिक। अब सूरह फातिहा कहती है मालिकी यौमिद्दीन, सूरह हदीद आपको बता रही है मुल्कुस समावाति वल अर्द, यानी जमीन और आसमानों का मुल्क उसका है। होता क्या है, ज्यादातर हमारे जहनों में अल्लाह ताला इस दुनिया में हमारे बहुत करीब हैं, ये ख्याल ओझल हो जाता है। कुरान तो बार बार कहता है कि अल्लाह तुम्हारे करीब है, जमीन और आसमान की बादशाहत उसकी है, लेकिन हम भूल जाते हैं। हमारे जहन में ये जरूर है कि जब आखिरत आएगी तो अल्लाह हिसाब किताब लेगा। हमारे जहन में ये जरूर है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को नवाजेगा। हमारे जहन में ये भी है कि हमने हदीसों से पढ़ा है कि अल्लाह का अर्श नुमाया हो जाएगा। हमने ये भी पढ़ा है कि फरिश्ते विजिबल हो जाएंगे। सारा आलम गैब आपके लिए कंप्लीटली आंखों से देखने वाली शय बन जाएगा। लेकिन
اسی طرح سے جیسے کہ ہمارا یقین آخرت میں یہ سب چیزیں دیکھنے کا ہے، جیسے ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے، اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا، یہی یقین ہمارا اس دنیا میں بھی ہونا چاہیے۔ آخرت میں جیسے واضح ہو جائے گا مومن اور کافر، منافق اور محسن، کوئی ڈس بلیور یا کوئی مسلمان، اسی طرح سے یہاں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر مومن جو اپنے آپ کو احسان کے لیول پر رکھنا چاہتا ہے، ہر مومن اللہ کو ہر وقت قریب محسوس کرے۔ اور یہ کیفیت آپ کی اگر ہو جاتی ہے کہ آپ اللہ کو قریب محسوس کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے پھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، معاملات نبھانا سب اللہ کی مرضی کا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مسجد میں اللہ قریب لگتا ہے، حرم میں اللہ قریب لگتا ہے، نمازوں میں اللہ قریب لگتا ہے اگر ہمیں یاد آ جائے تو، دعاؤں میں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے قریب ہو، ہم چاہتے ہیں کہ جب کوئی بیمار ہو یا جب مجھ پر بیماری ہو تو میں اللہ کو بہت قریب محسوس کر سکوں، لیکن باقی زندگی میں اللہ کو قریب محسوس کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ مشکل ہونا نیچرل ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی نعمت دی ہے، جب بھی اللہ نے اپنی صفات بتائی ہیں، جب بھی اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں اللہ کو قریب محسوس کرنا ہے، تو آپ اور میں اس دنیا میں ایک کانسٹنٹ ٹسل میں ہوتے ہیں۔ آخرت میں اللہ کو کوئی نہیں بھولے گا، وہاں تو اللہ کا جلال بہت واضح ہوگا، وہاں تو غیب کے پردے اٹھ جائیں گے، تو وہ سب نظر آئے گا، جس کے بعد انسان ہکا بکا رہ جائے گا، نفسی نفسی ہوگا۔ ہم بھولتے ہیں اللہ کو اس دنیا میں، اللہ ہمیں قریب محسوس نہیں ہوتا اس دنیا میں، ہم اللہ کے احکامات کو بیک برنر پر ڈال دیتے ہیں اس دنیا میں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں ایک ٹسل ہے ہماری، ہم چاہتے ہیں اللہ قریب رہے، اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے ہم سے کہ ہم اللہ کو قریب سمجھیں، لیکن ایک ہستی اور موجود ہے اس دنیا کے اندر جس کا ٹارگیٹ یہی ہے، جو اس دنیا میں موجود ہی اس لیے ہے کہ وہ ہمیں اللہ کو یاد رکھنے سے، اللہ کو قریب محسوس کرنے سے کانسٹنٹلی ڈسٹریکٹ کرتی رہے۔ کون سی ہے وہ ہستی؟ شیطان اور ابلیس۔ اور اسی شیطان اور ابلیس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، دیکھو شیطان کے فٹ سٹیپس کو فالو نہیں کرنا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا واضح دشمن۔ آپ میں سے کوئی بھی شیطان کے لیے یہ نہیں کہے گا وہ نہیں، وہ میرا فرینڈ ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی نہیں کہے گا لوسیفر از مائی فرینڈ، کوئی بھی نہیں کہے گا ابلیس از اے بیسٹ فرینڈ، از اے بیسٹ کمپینین، سب کہیں گے دشمن ہے۔ لیکن ہم اس کو ایسا دشمن سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے نفس میں، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں ایسے خیالات انکلکیٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اس نے انکلکیٹ کیے ہیں، الٹا ہم کہتے ہیں یہ تو ہماری خواہش ہے، یہ تو ہم ہیں، شیطان تھوڑی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے۔ بچے اپنی ماں سے کہہ دیتے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی بات اس وقت نہیں مان سکتا، بس اماں کہتی ہیں بیٹا شیطان ہے، اعوذ باللہ پڑھو۔ بچے کیا کہتے ہیں کوئی شیطان نہیں اماں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اٹس مائی وش، میری ڈیزائر۔ یہ ایسا خطرناک شیطان ہے کہ جو بڑا سوئفٹلی ہمیں اللہ سے بھی دور کرتا ہے، نہ صرف اللہ سے دور کرتا ہے کہ ہمیں ہماری اپنی اصلیت سے دور کر دیتا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس کے فٹ سٹیپس کو فالو نہیں کرنا، اور اس کے فٹ سٹیپس پہچانے نہیں چاہتے ہیں، آپ غور کریں شیطان کے فٹ سٹیپس آپ پہچان لیتی ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے امیڈیٹلی جب آپ پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ہمیں بہت دیر میں پتہ چلتا ہے، جب بہت ویزیبل ہو جاتا ہے شیطان کا حملہ کہ شیطان نے حملہ کر دیا، وہ جو ایک پہلے کا پروسیس ہوتا ہے وہ تو خاموشی سے اپنا کام کر جاتا ہے۔ آپ نے کئی دفعہ ایک حدیث سنی ہے، وہ حدیث جس میں ایک شخص کا تذکرہ آتا ہے جس نے 100 قتل کیے، الٹیمیٹ 99 قتل کیے تھے، جس کے پاس گیا تھا اس نے کوئی راستہ نہیں دکھایا تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل کیے۔ کبھی آپ نے اس حدیث کے اوپر یہ تو غور کیا ہوگا، اور ظاہری بات ہے حدیث آئی اس لیے ہے کہ اس حدیث کے ذریعے اللہ اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی مینیفیسٹیشن کرے، کہ اگر ایک انسان جس نے 100 قتل کیے تھے اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، تو اللہ تم میں سے ہر ایک کو معاف کر سکتا ہے، ان میں سے کسی نے 100 قتل نہیں کیے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے حدیث کی ڈائریکٹ مینیفیسٹیشن یہ ہے اللہ کی رحمت کو پہچانو۔ لیکن اللہ کہتا ہے قرآن ہو یا حدیث ہو، ایک مومن تفکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے۔ کبھی آپ نے اس حدیث کو سننے کے بعد یہ نہیں سوچا کہ آخر وہ ایسے شروع کے کیا قدم تھے، وہ کیا معاملات تھے جس نے اس شخص کو پہلے قتل پر آمادہ کر دیا؟ کیا ہوا ہوگا؟
کوئی بھی نہیں سوچتا، اس لیے کہ ہمارا سارا فوکس اس حدیث کو سننے کے بعد which is quite normal، حدیث کو سننے کے بعد ہمیں اپنے گناہ یاد آتے ہیں اور پھر ہم اللہ کی شان رحیمی دیکھتے ہیں اور پھر ہم اپنے گناہوں کو سوچنے لگ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں اللہ میرے بھی اتنے ہی گناہ ہیں، شاید اس حال میں جتنے قتل کیے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے. بٹ مومن تھوڑا سا آگے بڑھ کر سوچتا ہے، مومن کا ذہن چلتا ہے، مومن دن رات جو اللہ کے ساتھ گزار رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی پورا قرآن تفکر کے لیے نہ بھی ہو، فہمی قریب اتنی سی چیز بھی اس کے تفکر کے لیے کافی ہوتی ہے. میں آپ کو فہمی قریب کا تھیم ان 4 دنوں میں دے کر آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ بعض اوقات آپ کو صرف ایک آیت بھی کفایت کر جاتی ہے فار دا ٹرانسفارمیشن آف یور لائف، آپ کو کسی مشکل سے نکالنے کے لیے، آپ کے ذہن کو ایمان کی مضبوطی دینے کے لیے اور آپ کو اپنے اسلام سے جوڑنے کے لیے. کبھی کبھی صرف ایک آیت، ایک جملہ، ایک فریز کافی ہو جاتا ہے. اب اگر آپ اس حدیث پر اس طرح سوچنا شروع کریں، ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کی رحمت کی مینیفیسٹیشن تو ہے، لیکن آخر ایسا کیا ہوا تھا پہلی مرتبہ پہلے قتل سے پہلے کہ اس شخص کے ہاتھ خون سے رنگے گئے؟ کیا کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ کیا کوئی ڈسپیوٹ ہوا تھا؟ کیا کوئی خواہش ابھری تھی اس کے دماغ میں؟ کیا اس کی خواہش اتنی حاوی آ گئی تھی کہ اس کے جو سسٹم تھے اور جو سینسز تھے وہ کام کرنے بند ہو گئے تھے؟ جب آپ اس طرح سے سوچتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرمایا ہے اور تاکید کی ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اس کے لیے آپ کو کتنا الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. جو جتنا اللہ کو قریب محسوس کر رہا ہوتا ہے وہ شیطان کے وسپرز اور فٹ سٹیپس اتنی جلدی پہچان جاتا ہے. ورنہ آپ ابھی اپنی زندگی میں آج سے سوچنا شروع کرتے ہیں جو بلنڈرز آپ سے ہوئے یا جو بلنڈرز آپ سے شاید آج بھی ہو رہے ہیں یا خدا نہ خواستہ جس طرح سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، موسٹلی ہمیں بہت دیر میں پتہ چلتا ہے شیطان نے حملہ کر دیا. ہم امیڈیٹ حملے پہچان نہیں پاتے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ کا بندہ اپنی زندگی بہت محتاط ہو کر گزارتا ہے، اللہ کی صفات کو سامنے رکھتے ہوئے گزارتا ہے. جو انسان اللہ کو جانتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آپ کہتے ہیں اللہ السمیع ہے، اللہ البصیر ہے، ہم ایک لمحے کے لیے بھی اس کو بھول سکتے ہیں. آپ حضرت علی کا قول کتنی مرتبہ سنتے ہیں کہ اگر گناہ کرنا ہے تو کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھ سکے، بیکاز اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. جب آپ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن آپ کو شیطان کے حملوں سے بچانے کے لیے بہت گہرے سبق دیتے ہیں. شیطان ہم پر حملہ کرتا ہے 2 طرح سے، یا 2 چیزوں کو سامنے رکھے. پہلے وہ ہمارے ایمان کا سٹیج دیکھتا ہے کہ ہمارے ایمان کا سٹیج کیا ہے، اس کے حساب سے ورکنگ اسٹریٹجی سامنے لے کر آتے ہیں. فرض کریں آپ بہت نیک انسان ہیں اور الحمدللہ رمضان کے مہینے میں ہم سب نیک ہو جاتے ہیں، چاہے ہم عام زندگیوں میں اتنے نیک نہ بھی ہوتے ہوں، اس رمضان کے مہینے میں ہم نیک ہونے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑتے ہیں، الحمدللہ میجورٹی روزے رکھتے ہیں، الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم پورا سال نہ بھی قرآن کی تلاوت کریں تو کم سے کم ہم رمضان میں جتنی تلاوت ہو سکے ہم ضرور کریں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اذکار پڑھیں، ہم کوشش کرتے ہیں ہم صدقہ کریں، ہم زکوٰۃ نکال دیں. اس کا مطلب ہے ہم نیک ہو جاتے ہیں. شیطان آپ پر بھی خطوات شیطان سے کیسے اٹیک کرتا ہے، فٹ سٹیپس کیسے لے کر آتا ہے آپ کے پاس جو آپ کو سنائی بھی نہیں دیتے. ورنہ فٹ سٹیپ تو سنائی دیتے ہیں، شیطان کے فٹ سٹیپس نہیں سنائی دیتے مگر صرف اس کو جس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے بہت قریب رکھا ہوتا ہے. شیطان ہمارے ایمان کی کیفیت دیکھتے ہیں، اس کے حساب سے ورکنگ اسٹریٹجی لے کر آتے ہیں. جو لوگ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، جو لوگ نیک ہو جاتے ہیں، جو لوگ مومن بننے کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، شیطان ان پر پہلا حملہ کرتا ہے سستی کا. سستی کا نیت کی خرابی سستی سے ڈالتا ہے. مثال کے طور پر آپ رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کر رہی تھی اور آپ قیام اللیل میں 10 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت، 14 رکعت پڑھیں. اب آپ اپنے آپ سے فیصلہ کرتی ہیں کہ میں شوال میں بھی اپنی اس عادت کو برقرار رکھوں گی. اگر 10-12 رکعت نہ بھی پڑھ سکی کم سے کم 8، کم سے کم 6 تو پڑھوں گی یا 4 تو پڑھوں گی. یا آپ میں سے کوئی بچی یہ کہتی ہے کہ اچھا کم سے کم تہجد کی 2 رکعت تو پڑھوں گی.
آپ نے فیصلہ کر لیا، آپ نے نیت کر لی، شیطان آپ کی نیت میں سستی ڈالتا ہے، اور یہ سستی ہم ہر رمضان کے بعد محسوس کرتے ہیں۔ ہم نیک ہوتے ہیں، ہم نیک ہونا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو قریب رکھنا چاہتے ہیں، مگر کیا کرتا ہے شیطان؟ ہماری نیت میں نقب لگاتا ہے اور ہم پہ سستی لاتا ہے۔ جب سستی آتی ہے، یاد رکھیں انسان کے اندر خواہشات جنم لینے لگ جاتی ہیں۔ ظاہر ہے جب رات میں قیام اللیل کے لیے نہیں اٹھیں گے تو پھر اب جب 2 دن بعد پتہ چل گیا کہ اٹھنا بھی نہیں ہے تو موبائل میں بھی زیادہ ٹائم گزرے گا، ٹی وی پر بھی زیادہ ٹائم گزرے گا، ٹیبلٹ پر بھی زیادہ ٹائم گزرے گا، نیٹ فلکس کھول کر بھی بیٹھ جائیں گے۔ تو پہلے لاتا ہے نیت میں سستی، پھر لاتا ہے خواہشات کو سامنے، پھر انسان کو انوالو کرتا ہے صغیرہ گناہ میں، اور جب انسان صغیرہ گناہ کو بھی پہچان کر اس کے خطوات اور اس کے فٹ اسٹیپس کو نہیں پہچانتا تو انسان کو پھر وہ کبیرہ گناہ کا شکار کرتا ہے۔ اور اگر انسان کبیرہ گناہ کو، کسی ایک کبیرہ گناہ کو بھی اپنی زندگی میں شامل رکھتا ہے، جسٹ ون کبیرہ گناہ، بچیاں بیٹھی ہیں اور بچیاں اس چیز کو سمجھ سکتی ہیں۔ کبیرہ گناہ ہماری زندگیوں میں ایک ہونا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہ، ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کرنا کبیرہ گناہ، اسی طرح سے یونیورسٹی اور اسکولس کے اندر کو ایجوکیشن میں اپوزٹ جینڈر کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے خیال نہیں رکھنا کہ کتنی مرتبہ ہاتھ ٹچ ہوتا ہے، کتنی مرتبہ گھٹنا ٹچ ہوتا ہے، کتنی مرتبہ ہم شولڈر ٹو شولڈر قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کتنی مرتبہ ہم احساس ہی نہیں کرتے کہ یہ سامنے والی جینڈر وہ ہے جس سے اللہ نے مجھے محتاط ہونے لگا ہے۔ یہ سب کبیرہ گناہ کی شکلیں ہیں۔ میں تو کہہ رہی ہوں اگر ایک کبیرہ گناہ بھی زندگی میں آ گیا، ایک کبیرہ گناہ بھی، تو الٹیمیٹلی انسان آہستہ آہستہ کفر کی طرف جانے لگ جاتا ہے۔ یہ پروسیس ہے جس میں شیطان آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اللہ سے دور کرتا ہے۔ اللہ تو قریب کرتا ہے، آپ ایک استغفار کرتی ہیں اللہ آپ کے قریب آ جاتا ہے، آپ ایک نماز پڑھتی ہیں اللہ آپ کے قریب آ جاتا ہے، آپ ایک صفحہ پڑھتی ہیں قرآن کا اللہ آپ کے قریب آ جاتا ہے، آپ ایک کلاس اٹینڈ کرتی ہیں، آپ کو کیفیت نہیں محسوس ہوتی، آپ کو لگتا ہے اللہ بہت قریب ہے۔ آپ درس سے جانے کے بعد جو نماز پڑھتی ہیں اس نماز کی کیفیت میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر، کسی نہ کسی سجدے میں، کسی نہ کسی رکوع میں اللہ یاد ہی آتا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھ ہی جاتے ہیں چاہے آدھے منٹ کے لیے اٹھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے خود اللہ کے قریب آنے کی کوشش کی تھی، اور جو خود اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو نہیں دھتکارتا۔ اللہ کی تو آپ نے حدیث کا مفہوم سنا ہے، آپ ایک قدم آگے آتے ہیں وہ 10 قدم آگے آتے ہیں۔ آپ قریب آنے والے بنے، آپ اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں میں دے دیں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کیسے چپکے چپکے اسی کے قدموں کے اوپر قدم رکھ کے اللہ سے دور نکل گئے۔ اس نے بھی تو یہی کیا تھا، وہ سارے سٹیپس جانتا ہے، بیکاز اس نے بھی ایمان سے کفر کا راستہ طے کیا ہے ابلیس نے۔ وہ ہمیں بھی ایسے ہی گریجولی اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو محتاط رکھنا پہلا قدم ہے۔ اگر میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ کے قریب رہوں، مجھے اللہ قریب محسوس ہو، وہ تو ہماری جگولر وین سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے قریب ہی رہے اور مجھے یاد بھی رہے، then I have to spend my life on certain alert۔ شیطان سے الرٹ پر آ جائیں، کب وہ مجھے غصہ دلا رہا ہے، کب میرے ماتھے پہ بل آ رہے ہیں، کب میرے اندر جھنجھلاہٹ آنا شروع ہو رہی ہے، کب مجھے کوئی چیز تکلیف دے رہی ہے، کب میرے آنکھوں کے اندر جو ہے وہ رولنگ امپیکٹ آنا شروع ہو گئے ہیں ماں باپ کی بات سن کر۔ یہ سارے شیطان کے خطوات ہیں۔ جو پہچان جائے گا وہ اپنے آپ کو امیڈیٹلی پروٹیکشن کے لیے اللہ کے قریب کر لے گا۔ حسن ابن علی کا قول آتا ہے، حسن ابن علی وہ کہتے ہیں شیطان کے لیے کہتے ہیں، شیطان کیا کہتا ہے؟ سولتو، میں نے سوار دیا، سولتو، سولتو آتا ہے کسی چیز کو بڑا ڈیکوریٹ کر لینا۔ سولتو لأمت محمد المعاصی، میں نے نافرمانی کو امت محمد کے لیے سنوار دیا ہے۔ نافرمانی کیسے سنوارتا ہے شیطان؟ کہ وہ سولت کی کیٹیگری میں آ جائے، اس کو خوب سجا سنوار کر زینت دے دے۔ ہر وہ ایکٹیویٹی جو انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہے اور ہمیں اچھی لگتی ہے، وہ اس جملے کے انڈر فال کرتی ہے۔ تو شیطان کہہ رہا ہے میں نے امت محمد کے لیے نافرمانی کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے۔ سولت لامت محمد المعاصی۔ پھر آگے کیا کہتا ہے شیطان؟ فقسموا ظہری بالاستغفار، مگر وہ میری کمر توڑ دیتے ہیں استغفار کر کے۔ آپ کو اپنی پاور سمجھ آئی؟ جتنا پاورفل شیطان ہے آپ اس سے زیادہ پاورفل ہے۔ وہ تو آپ کے لیے اللہ کی نافرمانی کو سجاتا رہتا ہے،
ख्वाहिशात डालता है दिल में, आपके लिए एंटरटेनमेंट को सजा सजा कर सामने लेकर आता है, और आपके लिए हर दिन कोई ना कोई नया लहसुन फेंकता है ट्रैप करने के लिए। पर आगे उसने अपनी हकीकत भी बता दी है, इसलिए कि बहरहाल वो जिन है और आप इंसान हैं, और अल्लाह ने इंसान को ज्यादा ताकत दी है, जिन्नात को आपसे ज्यादा ताकत नहीं दी है, खासतौर पर जब इंटेलेक्ट की बात आ जाती है। खुद कहता है फ़क़समू ज़हरी बिल इस्तिग़फ़ार, वो मेरी कमर तोड़ देते हैं इस्तिग़फ़ार से। आपका एक जेन्युइन तौबा ना सिर्फ आपको अल्लाह के करीब करेगा, आपको शैतान के वसवसों से, उसके हमलों से, उसके ट्रैप से, उसके खुतुवात पर चलने से बचा लेगा। कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, ये आखिरी अशरा है, और आखिरी अशरे की दुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई भी है, जिसमें आप कॉन्स्टेंटली कहते हैं अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह तो है ही माफ करने वाले, अल्लाह तो माफ करने वाले को पसंद करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। कॉन्शियस होकर ये दुआ पढ़ें, चाहे आप कोई तस्बीहात लंबी चौड़ी नहीं पढ़ती, लेकिन आप इन 10 दिनों में चलते फिरते कॉन्शियस लेवल पर यही रसूलुल्लाह की सिखाई हुई दुआ पढ़ती रहती हैं, आपको अंदाजा भी नहीं होगा अल्लाह आपको अपने कितने करीब लेकर आ जाएगा। और जिसको अल्लाह करीब लेकर आ जाए, कैसे हो सकता है उसकी दुआएं कबूल हों, कैसे हो सकता है उसके गुनाह न बख्शे जाएं, कैसे हो सकता है कि अल्लाह उसकी बख्शिश न करे। यही तो मकसद था, ये फिलॉसफी है इस आखिरी अशरे की। इसको समझें, अल्लाह अपने बंदों के बहुत करीब आ जाता है, और हम हैं कि हम उस चीज को पहचान नहीं पाते, या हम उसके लिए कोशिश नहीं करते, या हम उसके लिए स्ट्रगल नहीं करते। इसी इसी रिवायत के अंदर जो हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु की आती है, आगे कहते हैं जब शैतान देखता है कि लोग इस्तिग़फ़ार करने लग गए, तो फिर वो कैसे हमला करता है, बिकॉज वो तो अपनी स्ट्रैटेजी रोकता नहीं है। जब वो अपनी स्ट्रैटेजी नहीं रोक रहा है, तो आप अपना बचाव क्यों नहीं मुमकिन बना रही हैं कि आप अपने बचाव को मजीद पुख्ता करती जाएं। फसव्वलतु, फिर मैं किस चीज को अडॉन करता हूँ, फसव्वलतु लहुम ज़ुनूबन, फिर मैं गुनाह को उनके लिए सजा देता हूँ। वला ला यस्तग़फ़िरून अल्लाह तआला मिनहा व हुवा अहवा, फिर क्या होता है, वो विशफुल थिंकिंग में पड़ जाते हैं। मैं गुनाहों को उनके सामने लेकर आता हूँ, एंड दे स्टार्ट गिविंग जस्टिफिकेशंस। आपको आपको लगता है अल्लाह बता रहा है आपको अपनी शरीयत के थ्रू, किसी अल्लाह के बंदे के थ्रू, ग़ीबत नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, किसी की इंसल्ट नहीं करो, किसी का मजाक नहीं उड़ाओ, किसी को बिलिटल नहीं करो, किसी का हक नहीं मारो, किसी की जायदाद नहीं खा जाओ। शैतान जस्टिफिकेशन देता है, हर अमल की जस्टिफिकेशन शैतान दे देता है। यह है फसव्वलत लहुम दुनूबन, वो इंसानों के गुनाहों को सजा देता है, और ऐसा सजाता है वहुवा अहवा, कि वो अपनी विशफुल थिंकिंग में जस्टिफिकेशन देते रह जाते हैं। ना सिर्फ ये, ला यस्तग़फ़िरून अल्लाह तआला, फिर वो अल्लाह से माफी भी नहीं मांगते। ये अल्लाह ताला ने खोल खोल कर हमारे सामने दीन रख दिया है। अगर हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी है, सेहत दी है, कुरान सुनने का मौका दिया है, इंटेलेक्ट दी है कि हम समझ सकते हैं, इट्स अ हाई टाइम, रमजान का महीना है, अल्लाह से खूब मांगे अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत फरमा, ना सिर्फ इस महीने बल्कि मेरी आने वाली जिंदगी में मेरे ईमान की हिफाजत करना। जब आप इस पैटर्न के ऊपर जिंदगियां गुजारेंगी, आप अपनी दुनिया में मोहतात हो जाएंगी। देखिए, शैतान नजर नहीं आएगा, अल्लाह आपको करीब महसूस नहीं होगा अगर आपने कोशिश ना की। इस दुनिया में हम एक यकीन की कैफियत में मोमिन हो सकते हैं। सर की आंखों से अल्लाह नजर आता है? नहीं। फरिश्ता नजर आता है? नहीं। शैतान नजर आता है? नहीं। वो इंसान जो बहुत दोस्त बनकर आपको अल्लाह की नाफरमानी की तरफ पुश कर रहा होता है, वो तो इंसान होता है। हो सकता है आपका दोस्त हो सकता है आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है आपका अपना कजन हो सकता है आपके अपने घर में रहने वाला आपका अपना बहन भाई में से कोई बात नहीं, कर लो, अम्मा को नहीं बताना। इट्स ओके अगर तुमने ऐसा काम कर लिया। एक बहन भाइयों में से किसी एक के अंदर गलती करने के बाद गिल्ट आता है, और दूसरा भाई कहता है कोई बात नहीं, क्या हो गया, अम्मी के साथ ही गलती की है ना, कुछ नहीं होता, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग डील। ऐसे में वो बहन भाई शैतान का व्हीकल है। आप कैसे पहचानेंगे? जब तक आप अल्लाह के करीब नहीं आएंगे, आपको ये कैफियत नहीं महसूस होंगी। दुनिया की हकीकत को समझें। शैतान हमारे सामने दुनिया को सजा कर प्रेजेंट कर रहा है। शैतान कह रहा है अपनी दुनिया संवार लो, अपनी औलाद की दुनिया संवार लो, हालात मुश्किल हो रहे हैं, अपने लिए सेविंग कर लो, अपनी औलाद के लिए सेविंग कर लो,
दोनों मतों से कर लो, नाजायज कमा के कर लो, रिश्वत देकर कर लो, सूद पर कारोबार करके कर लो। ये कौन है? ये जो हम कहते हैं इट्स एन आइडिया ऑफ माय माइंड, इट्स नॉट एन आइडिया ऑफ माय माइंड, इट्स द आइडिया एंड द वसवसा ऑफ शैतान जो हमें इस तरफ लेकर जाता है। हर वो ख्याल जो आपके दिलो दिमाग में आता है और वो अल्टीमेटली आपको अल्लाह की नाफरमानी की तरफ ले जाता है, वो आप नहीं हैं, वो शैतान है। कौन सा वाला शैतान? जो आपके साथ फिक्स कर दिया गया है जब आप पैदा हुई थी। अब आपका काम है कि आप अपना करीन शैतान को बनाती हैं या आप अपना करीन फरिश्ते को बनाती हैं। एक फरिश्ता एक शैतान मेरी पैदाइश के साथ मेरे साथ अटैच कर दिया गया। जब तक मेरी मौत नहीं होगी तो दोनों मुझे नहीं छोड़ेंगे। जितना मेरा ईमान होगा मेरा फरिश्ता मेरा करीन बन जाएगा, मैं बेस्ट फ्रेंड। जितना मैं ईमान में कमजोर होंगी ये शैतान करीन बन जाएगा। और जिसका करीन शैतान बन जाता है वो उसको दुनिया को रंगीन बनाकर दिखाता है और खूब रंगीन बनाकर दिखाता है। इस दुनिया की हकीकत को समझें। ये दुनिया जब आपको अपनी तरफ खींचती है और जब ये आपको अल्लाह की नाफरमानी की तरफ पुश करती है, असल में ये दुनिया शैतान का वसवसा होता है। वही वसवसा जहां से ये आपके ऊपर उस फुटस्टेप की इब्तिदा करता है। आपने अरबी की सेइंग सुनी होगी, इस दुनिया की हकीकत तो यही है। अगर हम समझ जाए तो हम शैतान के वसवसों में नहीं आए। अरब कहा करते थे दुनिया तदुल्ली, दुनिया एक शैडो की तरह है, दुनिया एक साये की तरह है। एक तसबाहा तो हरबू मिनका, अगर तुम इसके पीछे भागोगे ये कभी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। वलौ अहवलतहा, अगर तुम इससे मुंह मोड़ लोगे, वलौ अहवलतहा ज़हर तलहकुहा, इसके पास चॉइस नहीं होगी मगर ये तुम्हें फॉलो करेगी। कभी शैडो देखा अपना? आप शैडो के साथ शैडो की तरफ भागना शुरू करें, शैडो आगे आगे भागता है। आप शैडो से मुंह मोड़ लें, शैडो आपके पीछे पीछे चिपक कर रह जाता है। दुनिया एग्जैक्टली यही है। ये शैतान का सबसे बड़ा हमला है जो इस वक्त हम सबको एक वाज़े तौर पर अलार्मिंग सिचुएशन में ला। इस दुनिया की हकीकत को समझें और अल्लाह को करीब महसूस करें। हम जितना दुनिया के करीब होते हैं अल्लाह दूर हो जाता है। हम जितना दुनिया की एक्टिविटीज में खोते हैं अल्लाह कहीं बहुत दूर लगता है। इस्लाम बहुत मुश्किल लगता है, शरीयत प्रैक्टिकल नहीं लगती है, रसूलुल्लाह की अहादीस नाउजुबिल्लाह ऑब्सोलीट लगने लग जाती है। किस जमाने की बातें हैं, क्या बातें करते हैं, 1450 साल बाद इस पे कैसे अमल हो सकता है? ये वही आपका माइंडसेट बनेगा जब अपने आप को दुनिया में इन्वॉल्व कर लेंगे। और दुनिया किसी को नहीं मिलती। दुनिया के लिए कहा करते थे अरब स्कॉलर्स, अब दुनिया किर्बन, दुनिया झूठ है। आपने अगर फैंटम फिजिक्स पढ़ी है और अगर आपने कभी फिलोसफीज ऑफ फैंटम फिजिक्स पढ़े हैं तो उन्होंने तो यहाँ तक कहा था ये कुछ भी नहीं है, दुनिया सिर्फ और सिर्फ डिल्यूजन है। सर्टेन एनर्जीज अपने सर्टेन फ्रीक्वेंसीज पर अपने अपने ऑर्बिट में घूम रही हैं, उसकी वजह से इंसान को इंसान नजर आते हैं, उसकी वजह से इंसान को मखलूकात नजर आते हैं। अब दुनिया किर्बन, दुनिया झूठ है, धोखा है। अब दुनिया मुवक्कतुन, दुनिया वक्ती है। अब दुनिया सराबुन, दुनिया मिराज है। अब दुनिया इनखिदाउन, दुनिया धोखा है। और यही दुनिया नहीं है जिसके पीछे हम भागते रहते हैं, यही दुनिया नहीं है जिसके पीछे हम एक दूसरे को नाराज करते हैं, यही दुनिया नहीं होती जिसके पीछे हम रिश्ते काट देते हैं। ये दुनिया है और ये दुनिया हमें हर वक्त ट्रैप करने की कोशिश कर रही होती है। कैसे? शैतान असल में दुनिया का टूल इस्तेमाल करता है। अभी मैंने आपसे कहा था शैतान ईमान की कैफियत के लिहाज से इंसान के ऊपर वर्किंग स्ट्रेटजी लेकर आता है। उसने देख लिया हम ईमान में कमजोर लोग हैं, वो हमारे सामने दुनिया की ख्वाहिशात थ्रो करता है और इन्हीं दुनिया की ख्वाहिशात पर हम भटकते हैं, हम उलझते हैं, हम गफलत का शिकार होते हैं और हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं। जब अल्लाह का बंदा इस दुनिया को पहचान जाता है वो दुनिया के धोखे में नहीं आता, दुनिया के दजल में नहीं आता। आज पूरी दुनिया इस वक्त इसी दज्जाल के इंतजार में बैठी है। बातें सुन ले आप आखिरी रमजान में, बातें सुन ले आप पता नहीं 8 अप्रैल के बाद क्या होगा, बातें सुन ले आप पता नहीं अब इस वक्त मुसलमानों के साथ जो ज्यूज हैं और नॉन मुस्लिम है वो क्या करने वाले हैं। आपको एक बात याद रहनी चाहिए, आपको नहीं पता दज्जाल कब आएगा। कोई बता सकता है 8 अप्रैल को दज्जाल आएगा? आप डिनाई कर रहे हैं पूरी शरीयत का अगर आपके मुंह से ये बात निकल रही है। अल्लाह ने कोई घड़ी किसी को एग्जैक्टली नहीं बताई,
ایگزیکٹلی کس دن دجال آئے گا, کس دن امام مہدی کا ظہور ہوگا, کس دن یاجوج ماجوج نکلیں گے, کس دن قیامت واقع ہوگی. اللہ نے تو یہ علم اپنے کسی نبی کو نہیں دیا, ایک رف ایسٹیمیشن, ایک رف ایسٹیمیشن ہے. فرض کریں آ رہا ہے, فرض کریں آ رہا ہے, تو مسلمانوں کو تو تیر کی طرح سیدھا ہو جانا چاہیے, ساروں سے معافی مانگ لینی چاہیے, جن کے حصے ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے سب دے دینے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دجال نکل آیا تو پھر مسلمانوں کی دعا نہیں قبول ہوگی, پھر توبہ نہیں قبول ہوگی, پھر معافیاں نہیں مانگنے کا آپ کو مہلت دی جائے گی. مانگ لو تو جتنی معافیاں, پھر نہیں معافی قبول ہوگی. اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم ہے, دجال نکل آیا تو معافیاں نہیں قبول ہوگی. تو ہمیں تو اس بات کی فکر لگ جانی چاہیے, بجائے اس کی کہ ہم اسی فکر میں رہ جائیں گے 4 ہائفر یا 5 ہائفر یا 10 ہائفر یا 11 ہائفر, کتنے ذبح ہو رہے ہیں, کہاں ذبح ہو رہے ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کیسے جنریٹ ہو گئے, کہ ان کے جسم میں ایک بھی ریڈ بال کے علاوہ کچھ نہیں. ہم دنیا دار ہو گئے ہیں, ہمیں اللہ کا قرب کہیں محسوس ہی نہیں ہوتا ہے. ہم حدیثیں پڑھتے ہیں, ہم قرآن سنتے ہیں, ہم خوب ان ڈیپتھ اسٹڈیز کرتے ہیں, ہم دورہ قرآن اٹینڈ کرتے ہیں, اینڈ دین بیک ٹو اسکوائر ون, زیرو. کتنا قریب ہے اللہ, کتنا قریب ہے. آپ ایک قرآن کی کلاس رمضان میں 18 دن 20 دن اٹینڈ کرتے ہیں, 3 دن کا بریک آتا ہے درمیان میں, 19 20 21, ایمان ہلنا شروع ہو جاتے ہیں, واپس دنیا میں جانے لگ جاتے ہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹول شیطان استعمال کرتا ہے آپ کو اللہ سے دور کرنے کے لیے. بہت آسان ہوتا ہے اگر اللہ ہم سے کہتا ہے کہ جا کر جنگلوں میں بیٹھ جاؤ اگر تم نے اپنا ایمان بچانا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ بچ جاتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا نہیں ہے. اللہ نے کہا اسی دنیا میں رہو, دنیا میں رہو, دنیا کے طلبگار نہیں رہو. حضرت عیسیٰ کا ایک واقعہ آتا ہے, اللہ عالم سچ ہے یا نہیں ہے, روایات میں آتا ہے. حضرت عیسیٰ کو ایک مرتبہ دنیا ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ملی. حضرت عیسیٰ نے اس سے پوچھا تمہارے کتنے لور رہے اس دنیا کے اندر؟ تو دنیا نے کہا کہ جتنے آدم کی اولاد ہے سب نے مجھ سے محبت کی. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کتنوں کے ساتھ وفادار ہیں؟ دنیا نے کہا کسی ایک کے ساتھ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈیلوژن میں ہر وہ انسان جو اس دنیا کو اپنا حمایتی سمجھتا ہے اور اس دنیا میں جمع کرتا ہے, جبکہ یہ دنیا میں نہ کبھی کسی کی بنی ہے نہ کبھی کسی کی بنے گی. دس از دا کیفیت دنیا جو اس کی حقیقت ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. اور یہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہے جس کو ہم نے پہچانا ہے, اس لیے کہ ہم دنیا دار ہو گئے ہیں. ہم دنیا کے لیے اپنے فنکشنز کرتے ہیں, ہم دنیا کے لیے خوشیاں مناتے ہیں, ہم دنیا کے لیے بچوں کو پڑھاتے ہیں, ہم دنیا کے لیے ہم یہی تو کرتے ہیں. ہم اسکول لائف سے, ان کی مونٹیسری سسٹم سے جو ان کے اوپر محنتیں کر رہے ہوتے ہیں, کس لیے؟ اچھا مسلمان بنانے کے لیے یا ایک بہترین کامیاب انسان اس دنیا میں بنانے کے لیے؟ The fact is very clear in front of all of us. ہم دنیا دار انسان بنانے کے لیے اس کے اوپر محنت کر رہے ہوتے ہیں. تو دنیا تو یہی ہے, اتنا ہی دھوکہ ہے. جب یہ الدنیا سراب مراج ہے, کچھ بھی نہیں. ہم دوڑتے ہیں اس کی طرف, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب اس کے قریب پہنچتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. اور صاف دنیا اگر آپ پہچان لیں تو آپ کو شیطان کی ورکنگ سمجھ آ جائے. کیا اگر میں آپ سے سوال کروں کیا دنیا ایک ٹریپ ہے یا نہیں ہے؟ کلیئرلی ٹریپ ہے. امام ابن القیم الجوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں الدنیا فخ, فا اور خا, الدنیا فخ. کیا مطلب ہے فخ؟ بوبی ٹریپ کے بارے میں سنا ہے کبھی؟ بوبی ٹریپ جس کو آپ جنگل میں شیر کا ٹریپ بناتے ہیں, وہ شیر کا ٹریپ کیسے بناتے ہیں؟ گڑھا کھودتے ہیں بڑا سا, اس کے اوپر نیٹ بچھاتے ہیں, اس نیٹ کے اوپر سبز پتوں کی شاخیں بکھیر دیتے ہیں یا گھاس بکھیر دیتے ہیں, سینٹر میں اس کے گوشت کا ٹکڑا رکھ دیتے ہیں. شیر دور سے آتا ہے, اس کو کیا نظر آتا ہے؟ بغیر سوچے سمجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ صرف گوشت کا ٹکڑا, اور وہ اس پر اٹیک کرتا ہے. ظاہر ہے وہ جمپ لگاتا ہے, وہ لیپ کرتا ہے, جیسے ہی وہ پریشر سے اس بوئی ٹریپ پر آتا ہے گڑھی کے اندر گر جاتا ہے. الدنیا فخ, فخ عرب اسی بوئی ٹریپ کو کہا کرتے ہیں. امام ابن القیم الجوزی نے کہا ہے دنیا بوئی ٹریپ کی طرح ہے, شیر کے اس طرح کے گڑھے کی طرح ہے جس میں وہ اپنے آپ اپنے شکاری کو قید کر لیتے ہیں. کیسے قید کرتے ہیں؟ امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں والجاہل من اول نظرۃ حفظ, صرف جاہل انسان اس کو پہلی نظر میں ہی ڈسٹریکشن کے ساتھ دیکھتا ہے, مومن نہیں دیکھتا. کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دعا اکثر یاد کرتے ہیں
اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارنا الحقیقۃ الاشیاء کما ہی، اللہ مجھے چیزوں کی وہ حقیقت دکھا دے جیسے کہ وہ اصل میں ہیں. ہمیں نظر نہیں آتی کہ بعض اوقات دنیا کی بہت سی کامیابیاں اصل میں اگر ان کے اوپر سے ایگزیکٹلی پردہ ہٹ جائے حقیقت کا، تو یہ بچو اور اسکارپین اور سینٹیپیڈ اور جہنم کی آگ اور شیطان کے سر، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا جس کو ہم دنیا کی کامیابی کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بلینز کی سیونگ کر لی تو میں بہت کامیاب رہا اور میری آنے والی نسل بھی بڑی کامیاب رہی. اسی کامیابی کے اوپر سے حقیقت کا پردہ اٹھائیں، اور اگر اس نے اپنی جائیداد میں دوسروں کا حق مار کر اپنے لیگل ہیئرز کو ان کا مال نہیں دیا تو پھر یہ جائیداد کیا ہے؟ بچوں کے ڈنگ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اٹس اے بووی ٹریپ. تو دنیا ایک ٹریپ ہے اور کچھ نہیں ہے. قرآن میں کیا آتا ہے؟ دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا ہے سورۃ اعلیٰ میں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کو پریفرنس دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. مطلب دنیا باقی نہیں رہتی ہے. اس دنیا میں کسی کو کتنی بھی لمبی عمر مل جائے، ہم سوچتے ہیں ابھی تو ہم صرف 20 سال کے، ابھی تو میں صرف 30 سال کی، ابھی تو میں صرف 60 سال کی، صرف 60 سال کی. ہمیں یہ لگتا ہے جتنی بھی زندگی مل جائے، فرض کریں آپ کو زندگی ملے گی 100 سال، تب بھی 100 سال گزرنے کے بعد موت تو آنی ہے. یہ دنیا کی زندگی ایک ایسی رات ہے جس کا سویرا تو ہونا ہے، اور یہ سویرا ہوگا موت کی شکل میں. Every night has to face the dawn. تو دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے، جتنی بھی عمر ہو ختم ہونی ہے. ہم تو یہاں بیک پیک کے لیے آئے ہیں، لگیج پریپیئر کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ سوچیں اس دنیا کے لگیج میں صرف اور صرف ہم دنیا کی خواہشات، دنیا کا انٹرٹینمنٹ، یہاں کی خوشیاں بھرتے رہیں، اور جب موت سامنے آ کے کھڑی ہو جائے تو اس بیک پیک میں اللہ کی محبت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی دی ہوئی شریعت پر عمل کرنا، سنتوں کا زندہ کرنا کچھ بھی نہ ہو. Then it's a catastrophe. جب موت کے وقت ہمیں یہ کیفیت نظر آئے گی، اپنا بیک پیک دنیا کا نفرتوں سے خالی کرتے ہیں. مت نفرت کریں اپنے جیسے انسانوں سے، مت بھاگیں اس دنیا کے پیچھے اندھے پنے سے، مت ڈسٹریکٹ ہو اس دنیا سے. یہ شیطان کے خطوات ہیں، یہ نہیں پہچانے جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے نہیں اٹس اوکے، کوئی بات نہیں اگر میں ایک فیشن میں کوئی چیز کر رہی ہوں، کوئی بات نہیں میرا دل چاہ رہا ہے. اب اس وقت میں نے عید کے دن سلیو لیس پہن لیا، 30 روزے بھی تو رکھے، کیا ہو گیا؟ کزنز ہی تو ہیں سامنے، کوئی بات نہیں. تو دور کے رشتے دار ہی تو ہیں سامنے، فرینڈز ہی تو ہیں سامنے، سلیو لیس ہی تو پہنا ہوا ہے. اماں میں نے کون سا منی اسکرٹ پہن لیا، کیا لگیج میں جمع کر رہے ہیں؟ یہ شیطان کے خطوات کو پہچانے. یہ چھوٹا چھوٹا وسپر کرتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے طریقے سے ڈسٹریکٹ کرتا ہے. یہ گناہ تو بہت دیر میں کراتا ہے، کبیرہ گناہ تک تو بہت بعد میں لے کے جاتا ہے. پہلے ہمارے اندر اپنی طرح کی ہر طرح کی کبر اور تکبر اور خواہشات کے پیچھے بھاگنا انسٹل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، تاکہ ہم اسی دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں. اللہ کے کلام نے واضح کیا ہے کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں. عرب کہا کرتے تھے جب وہ کسی چیز کو اس کی پرماننس کی خوبی میں بیان کرتے تھے تو وہ کہتے تھے وہ لکڑی جو باقی رہتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا گولڈ جو ختم ہو جاتا ہے، الخشب الباقی خیر من الذهب من الذهب فانی، الخشب باقی خیر من الذهب الفانی. وہ لکڑی بہتر ہے اس سونے سے جو سونا چند لمحوں میں ختم ہو جائے. اس دنیا کی ویلیو چند لمحوں کی ہے. یہاں کی خوشیاں کتنی دیر تک رہتی ہیں؟ آپ اللہ کی نافرمانی کر کے مسکرائیں، وہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہم اللہ کی نافرمانی میں کرتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ کی نافرمانی میں کوئی بھی ایک ایسا کام کیا جس سے اللہ نے ہمارا کوئی گناہ لکھ لیا. کوئی ایسی چیز دیکھی اپنی آنکھوں سے جو اللہ نے دیکھنے سے منع کی تھی، کوئی ایسی چیز بولی اپنی زبان سے جو اللہ نے بولنے سے منع کی تھی، اور وہ بولنے کے بعد اور وہ دیکھنے کے بعد ہم بہت خوش ہوئے. یہ خوشی کتنی دیر رہے گی؟ اس دنیا میں بھی باقی نہیں رہتی. آپ نے جتنی اللہ کی نافرمانیاں کر کے ایکٹیویٹیز کی ہوتی ہیں، ایون وہ اس ایکٹیویٹی کی خوشی اس دنیا میں بھی پرسسٹ نہیں کرتی. کبھی آپ نے دیکھا وہ لوگ جو الکوہل میں اپنے آپ کو ڈبو لیتے ہیں،
زنا میں اپنے آپ کو غرق کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی بتائی ہوئی نافرمانی کی جگہوں سے نہیں بچا پاتے. آپ کو ان کی خوشیوں کی کیفیت کیا پرسسٹنٹ نظر آتی؟ بے چین. سوسائڈ کرنے والے زیادہ تر یہی لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی خوشیاں پرسسٹ نہیں کرتی. تو یہ دنیا ہے، اس دنیا کی حقیقت یہ ہے، یہ وقتی ہے، یہ سراب ہے، یہ ورتھ لیس ہے. ٹریپ تو ہے ہی ہے، ٹریپ تو کرتے ہی ہے شیطان اس دنیا کے ذریعے ہم سب کو کہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں. لیکن سائملٹینیسلی یہ دنیا ورتھ لیس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جامع الترمذی میں، ان اللہ ان تعدل، اگر کسی بھی طرح سے اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا. اس وقت کافر کتنا پانی پی رہے ہیں؟ جیسا پانی پینا چاہیں پی رہے ہیں، خوب لگژوریس لائف سٹائل گزار رہے ہیں. مطلب اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو نہیں ہے. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے، دنیا آپ کے ہاتھ میں ہو، دنیا آپ کے دل میں نہیں ہو. اپنے اپنے گھروں میں جا کے اپنے اپنے معاملات کو خود فلٹر لگا کر چیک کریں. آپ نے کسی انسان کا حق تو نہیں مارا؟ اگر مارا ہے تو دے دیں، بیکاز وہ دنیا کے ٹریپ میں مارا ہے، شیطان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے مارا ہے. اپنے رشتوں کا حق مارنا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ رشتہ جو رائٹ رکھتا ہے وہ رائٹ ادا نہ کیا جائے، بہن بھائیوں سے ملا نہ جائے، رشتوں کو کاٹ دیا جائے، رشتوں کے ساتھ انسیت کا معاملہ نہ رکھا جائے. اٹس اے ہائی ٹائم کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ قریب ہو، اللہ قریب کیسے آئے گا؟ آپ مخلوق سے محبت کریں گی، اللہ آپ کے قریب آ جائے گا. آپ مخلوق کا حق ادا کریں گی، اللہ آپ کو قریب محسوس ہوگا. اور یہ دنیا کا ٹریپ ہے کہ دنیا کے لوگ آپ کو امتحان بن کر سامنے نظر آتے ہیں، فتنہ بن جاتے ہیں. یہ سب خطوات شیطان ہے. جب کوئی سامنے کھڑا ہوا آپ کی انسلٹ کر رہا ہوتا ہے، آج کے بعد اس انسان کے لیے نہیں کہ اس نے میری انسلٹ کی، وہ تو وہیکل تھا، شیل تھا جو شیطان نے استعمال کیا. اصل میں شیطان نے آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی، اس کو بھی بہکایا کہ وہ آپ کے ساتھ نامناسب الفاظ کا استعمال کرے، اور آپ کو بہکا رہا ہے کہ اب آپ اس کی وجہ سے پوک ہو جائیں اور آپ بھی اس کی انسلٹ کریں. اس حقیقت کو پہچانیں، یہ دنیا میں شیطان کا ٹریپ ہے، اور اگر ہم نے اس کو نہیں پہچانا تو ہم بری طرح پھنس جائیں گے. اس کے لیے کہتے ہیں اسکالرس، جتنی میں نے ابھی تک آپ سے بات کی، اس کے لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر آپ کو دنیا کو دجل بننے سے بچانا ہے، فریب دینے والی چیز بنانے سے بچانا ہے، تو آپ اس دنیا میں زہد اختیار کریں. زہد کی ٹرم سنی ہے؟ کیا ہوتا ہے زہد؟ جس چیز سے آپ زہد اختیار کرتے ہیں اس چیز کو آپ بآسانی چھوڑ سکتے ہیں. دس از اے پرنسپل. اس چیز کے ساتھ آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہوتی. اس چیز کو یاد رکھیں. جس چیز سے آپ زہد اختیار کرتے ہیں، زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب آپ اچھے کپڑے بھی نہیں پہنتے، جویلری بھی نہیں پہنتے، آپ اپنے مثال کے طور پر پردہ کرنے والی عورت ہے تو وہ جو ہے وہ اچھے بیگس یا اچھے جوتے یا اپنے بال ٹائے کچھ بھی نہیں کرتی، بیکاز وہ کہتی ہے میں زاہدہ ہو گئی، میں نے زہد اختیار کر لیا. زہد کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے. زہد کا مطلب ہے دنیا ول ناٹ، یو ول اون دا دنیا، دنیا ول ناٹ اون یو. اس کو یوں سمجھیں، ہر وہ چیز جس سے آپ نے زہد اختیار کرنا ہے اس سے آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہوگی، وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی، آپ استعمال کریں گی، بٹ دے ول ناٹ اون یو. دے ول ناٹ اون یو کا مطلب کیا ہے؟ دنیا مجھے اون نہیں کرتی، میں دنیا کو اون کرتی ہوں، اور جتنی میرے رب نے مجھے دے دی ہے میں اس کو اس کی رضا کے مطابق استعمال کرتی ہوں. دس از the definition of زہد. زہد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فقیر ہیں، نہیں. زہد کا مطلب ہے اللہ نے جتنا دیا ہے حلال سے آپ اس کو سسٹین کرتی ہیں، حلال کماتی ہیں، حلال میں خرچ کرتی ہیں، اور نہیں ہوتا تو چوری ڈاکہ ناجائز مال کا معاملہ نہیں کرتی. دس از زہد. آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ دنیا کے ساتھ نہیں ہے.
ملتی ہے الحمدللہ، نہیں ملتی الحمدللہ۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ابن ماجہ کی حدیث کا مفہوم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز بتائیں کہ اگر میں وہ کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز آتی ہے، کوئی ایسا کام آپ کریں جس سے اللہ بھی آپ سے محبت کرے اور لوگ بھی آپ سے محبت کریں؟ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تو بہت سی وجوہات سے محبت کر سکتا ہے، لوگوں کا ہم سے محبت کرنا آسان نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ آج کل کی دنیا میں آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں جو آپ سے سنسیئرلی جینوئنلی محبت کریں، ورنہ آج کل تو اولاد بھی جینوئنلی محبت نہیں کرتی۔ آپ آج فقیر ہو جائیں یا جتنے ایفلوئنٹ الحمدللہ ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، کھاتے پیتے لگزوریس لائف اسٹائل دینے والے ماں باپ، میں حقیقتاً بتا رہی ہوں، اگر ہم فقیر ہو جائیں، کبھی سوچا آپ نے ہماری اولاد ایسے ہی ہمارے آگے پیچھے پھر رہی ہوگی، سیدھے منہ بات نہیں کریں گے، میجورٹی بچے اللہ ماشاء اللہ اللہ نے الحمدللہ نیک اولادیں بھی رکھی ہیں، بٹ میجورٹی کی بات کریں، ماسس کی بات کریں، ہمارے ہاں آج کل جنرل محبت بہت کم ہے۔ جو آپ کے اٹائر سے، آپ کے حلیے سے، آپ کی شکل سے، آپ کے فائنینشیل اسٹیٹس سے محبت نہ کرے، آپ کی شخصیت سے محبت کرے، آپ کے اورا سے محبت کرے، آپ کی جنرلنس سے اور آپ کے اخلاص سے محبت کرے، آپ کی عادتوں سے محبت کریں۔ کب ہوتے ہیں ایسے لوگ؟ ہم یا تو رشتوں کی محبت میں ٹائے ہیں، انسانوں سے ہم محبت کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہی ہوں، آپ ذرا اب دنیا کو ذرا اس نظر سے دیکھنا تو شروع کریں۔ آپ بہن سے محبت کیوں کرتی ہیں؟ اس لیے کہ بہن ہے۔ آپ بھائی سے محبت کیوں کرتی ہیں؟ اس لیے کہ بھائی ہے۔ آپ ابا سے محبت کیوں کرتی ہیں؟ ابا ہے۔ آپ شوہر سے محبت کیوں کرتی ہیں؟ شوہر ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میرا شوہر، میرا بھائی، میری بہن، میری ماں، میری خالہ، ان کی پرسنالٹی میں کیا اچھی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں ان سے محبت کرتی ہوں؟ ہم سوچتے ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس اتنا سوچنے کا۔ ٹائم کیوں نہیں ہے؟ بیکاز دنیا نے ہمیں اپنے اندر اتنا انوالو رکھا ہوا ہے۔ آئی ہیو ٹو ڈو ون اپون ون تھنگ اگین اینڈ اگین، ایک کے بعد ایک کام تیار کھڑا ہوتا ہے۔ وی آر سو مچ انڈوسڈ ان دنیا، غور و فکر کا ٹائم ہی نہیں ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسی ہسل بسل کے اندر ہم بعضوں کا جنرل محبتیں ٹھکرا رہے ہوتے ہیں اور نقلی فیک محبتوں کو بڑی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھیں، زہد کیا ہے؟ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول میں کیا کروں کہ میں اللہ کا بھی محبوب ہو جاؤں اور انسان بھی مجھ سے محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا کا زہد اختیار کریں، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وزہد فیما عند الناس یحبک الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس کا زہد اختیار کریں، لوگ تم سے محبت کریں۔ لوگوں کی نعمتوں سے محبت نہ کریں، ان کی گاڑیوں سے، ان کے گھروں سے، ان کی جویلری سے، ان کے برانڈڈ کپڑوں سے محبت نہیں کریں، لوگوں سے محبت کریں۔ ہم کہتے ہیں آج کل کوئی جنرل محبت کرنے والا نہیں ہے، بیکاز ہم انسانوں کو اتنا ڈیپلی سمجھتے ہی نہیں، ہم انسانوں کے شوز پہ کھڑے ہو کے ان کی شخصیت کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے پرنسپل دیا ہے، آپ کو اپنے آس پاس جینوئن لوگ چاہیے، اللہ کے رسول نے آپ کو بتا دیا ہے وَاسْحَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسِ، جو لوگوں کی نعمتیں ہیں اس سے اپنی آنکھیں لمبی نہیں کرو، غنی کر لو اپنے آپ، بے نیاز کر لو۔ کس کے پاس دولت آتی ہے اور کس کے پاس دولت نہیں آتی، بی دا سیم پرسن، آسان ہے۔ ہم تو دوستیاں کیسے کرتے ہیں کہ اپنے اسٹریٹا کے لوگوں سے ہی دوستیاں کریں گے نا، آبویسلی ہم اتنے لوور اسٹریٹا پہ جا کر دوستیاں تھوڑی کر سکتے ہیں، آسان۔ لوگوں کی نعمت، ہم تو کسی کے گھر سے ہو کے آ جائیں تو ہمارا تو ڈسکشن نہیں ختم ہوتا، اس کا صوفہ اور اس کا کاؤچ اور اس کی دیوار اور اس کا شینڈلیئر اور اس کے پنکھے، اور اس کا تو پنکھا دیکھا تھا، پنکھا بھی اس کا لڑکا تھا۔ دس از اس، وَاسْحَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ، ہم میں کہاں سے آئے گا؟ تبھی تو لوگ ہم سے محبت نہیں کرتے، بیکاز ہم جینوئن نہیں ہیں۔ ہم کسی کے صوفے سے محبت کرتے ہیں، کسی کے پردے سے، کسی کے شینڈلیئر سے، کسی کے بیگ سے، کسی کے کپڑوں سے، یہ ہمارا حال ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے پرنسپل دیا ہے، اپنا لیں آج ہی، آپ کے اوپر شیطان کا حملہ کام نہیں کرے گا اتنی آسانی سے۔ اللہ کے رسول نے کہا ازہد فی الدنیا، دنیا کا زہد اختیار کر لو، جو آپ کے نصیب کی ہے نا
کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. کورٹ میں آپ کو گھسیٹ کر دے کوئی آپ کا حصہ آپ سے چھین لے, اور اللہ نے آپ کو ملٹی ملینئر یا بلینئر بنانا ہو, اللہ وہ آپ کو پیسہ آپ کو پہنچا دے گا وہ پیسہ آپ کو. لوگ کرتے نہیں. آج کل تو رشتے اپنے آپ ایک دوسرے رشتوں کو کورٹ میں گھسیٹ لیتے ہیں, پھر وہ دولت نصیب بھی نہیں ہوتی لوگوں کو. یہ ہے دنیا کا دجل, اور یہ شیطان کے خطوات ہیں جن پر چل کے ہم اللہ کی قربت کو خود ٹھکراتے ہیں. ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں گے ہم اللہ کا قریب آنا خود ٹھکرا دیتے ہیں. بٹ we have the chance to do it and we are doing it. ہم یہی کر رہے ہیں, محروم کر لیتے ہیں خود کو. تو زہد اختیار کر لیں. دیکھیں زہد از اے ویری ویری comprehensive term. ظاہر ہے میں زہد پر تو کلاس نہیں کر رہی اس وقت, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اس دنیا کا ٹریپ اور شیطان کے ان فٹ سٹیپس کو پہچانیں جو وہ دنیا کے تھرو آپ کے اوپر اپلائی کرتا ہے اور آپ کو اللہ سے دور کرتا جاتا ہے. آہستہ آہستہ دل کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی محبت ڈالتا ہے. اولاد کو لگتا ہے اگر ماں باپ ہماری دنیا کی خواہشات پوری نہیں کر رہے تو وہ ہم سے محبت نہیں کرتے. یہ کون سکھاتا ہے اولاد کو؟ اولاد خود سیکھتی ہے یا شیطان ڈالتے ہیں ان کے دل میں؟ شیطان ڈالتا ہے. What about us? بیویاں, اگر میرے شوہر نے مجھے یونیورسٹی پہ کوئی گفٹ نہیں دیا, عید پہ کوئی گفٹ نہیں دیا, ایک پھول تو لا کے دے سکتے تھے, اگر بکے نہیں لائے تو. اور پھر آپ کیا کہتی ہیں؟ لگتا ہے محبت ختم ہو گئی. کیوں آپ دنیا کی چیزوں میں محبت تلاش کرتے ہیں؟ کیوں ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن گیا کہ جب تک کوئی ہمیں بکے لا کے نہیں دے گا جب تک وہ انسان ہم سے محبت نہیں کرتا؟ ہمیں یہ لگتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی خطوات شیطان کی ابتدا ہے. پہچانے اس کو. ایسے آہستہ آہستہ ٹریپ کرتا ہے, ایک دم تھوڑی گناہ کروا دیتا ہے. یہ جو آپ کی اور آپ کے گھر کے اندر لوگوں کے ساتھ لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کا خیال ہے کیونکہ سامنے والے نے ایک دم سے کچھ کہا اور آپ کو غصہ آیا اور آپ غصے میں آئے اور لڑائی ہو گئی؟ نو 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 نو. پیچھے بہت زیادہ بیک لاگ تھا, پیچھے بہت زیادہ پیچھے آپ نے بیگیج اکٹھا کیا ہوا تھا اس انسان کے ساتھ. وہ سامنے والی سچویشن تو بس بٹن آن کرنے کا ریزن بن گئی اور بات بگڑ گئی. It was the final nail in the coffin box. اس سے پہلے بہت کچھ ہو چکا تھا. یہ شیطان کے خطوات کو پہچانے. کسی انسان کا گفتگو کرنا, اور یہ کسی انسان کا گفتگو کرنا آپ کو برا لگنا شروع ہو جائے گا. یہاں کوئی بیٹھا ہوا انسان گفتگو کرے گا, اس کی نہیں, گھر کی چھت کے نیچے کوئی انسان کیسے بولتا ہے, کیا ہر وقت غصہ کرتی رہتی ہیں, کیا چڑچڑا رہتی ہیں, کیا ٹوکتی رہتی ہیں, کیا ہر وقت مجھے کسی نہ کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ بلیم گیم کرتی رہتی ہیں. یہ جو ہم کیا ہے اندر ہی اندر بول رہے ہوتے ہیں, یہ خطوات شیطان ہوتا ہے. اور یہ ہمیں گریجولی یہ والا امپیکٹ اللہ سے دور کر رہا ہوتا ہے, ہم اللہ کی قربت سے دور ہو رہے ہوتے ہیں. سوچیں اس گھر کی چار دیواری کے اندر ہم اس وقت موجود ہیں, باہر فائرنگ ہو رہی ہو, اگر گھر کی چار دیواری اٹھا دی جائے تو بلٹس لگیں گی. جب ہم خطوات شیطان پر عمل کرتے جاتے ہیں اللہ کی پروٹیکشن کی باؤنڈری ہٹتی جاتی ہے, اور وہ لیئرز میں ہٹتی ہے. The more we will follow شیطان, the more layers of protection gonna fade away from our sides. اور جتنی یہ پروٹیکشن کی لیئرز غائب ہوتی ہیں اتنا ہم vulnerable ہو جاتے ہیں. اس زہد کو سمجھیں. اس دنیا میں آپ کے لیے ایک کے بعد ایک امتحان ہے. جو اللہ کے قریب آ جاتا ہے اس کو زندگی کی حقیقت نظر آتی ہے. انسان امتحان لگتے ہیں, پھر آپ پرچہ بڑی احتیاط سے فل کرتے ہیں. جو منہ میں آتا ہے وہ نہیں بولتے, احتیاط سے اپنا پیپر فل کرتے ہیں. جب پیپر دینے جاتے ہیں, کسی بھی بڑے ایگزام کو دینے جاتے ہیں, اور 3 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے, آپ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں یا سارا فوکس آپ کا پیپر پر ہوتا ہے؟ سارا فوکس پیپر پر ہوتا ہے, بیکاز آپ کو پتا ہوتا ہے دس از دا ٹائم آئی ہیو ٹو فنش اٹ اپ. ہم دنیا میں غافل ہو جاتے ہیں. زندگی میں جب سامنے کوئی امتحان آتا ہے, دس از دا ٹائم جب میں نے اللہ کے قریب ہونا ہے اور شیطان کو میں نے کمر توڑ کر دور کر دینا ہے. استغفار بھی کرنی ہے, محتاط بھی ہونا ہے, اور اپنے رب کا دیا ہوا ایمان تھام کر بھی رکھنا ہے. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں زہد کے بھی درجات ہوتے ہیں. دیکھیں ایک زہد کا درجہ ہے جو ہر پریکٹسنگ مسلمان, بہرحال پریکٹسنگ مسلمان اس زہد کے لیول پر ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کے ایمان کی کیفیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. The more زہد you will have, the more far you will be from شیطان,
and the more nearer you will get with your Rabb. जितना ज़ुहद बढ़ता है उतना आप अल्लाह के करीब होते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं ज़ुहद का बिल्कुल बेसिक लेवल जो हर प्रैक्टिसिंग मुसलमान अपनी जिंदगी में रखता है अमल में, वो होता है ज़ुहद अलल वाजिब। ज़ुहद अलल वाजिब आपको अल्लाह के करीब करता है। क्यों? इसलिए कि आप अपने आप को हराम से रोक लेते हैं। हराम से ज़ुहद है, चाहे कितना भी दिल कर रहा हो। मिसाल के तौर पर आपका जवान बेटा है और आपकी अपने नेबर में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, आना चाहना है नेबर के घर में, उनकी जवान बेटी है, आपस में बच्चों का इंटरेक्शन भी है, बच्चों के आपस में दोस्ती भी है। आपका जवान बेटा जो कि उस घर में आता जाता है, एक दिन उस घर में जाता है जब पता चलता है कि उस घर में माँ बाप नहीं है और वो बच्ची उसको करीब आने की दावत देती है। इस बच्चे का उस ख्वाहिश के बावजूद और अपॉर्चुनिटी के बावजूद अपने आप को उस अमल से रोक लेना, दिस इज ज़ुहद अलल वाजिब। हराम से बचाया ना उसने, इसने ज़ुहद का एक लेवल अचीव कर लिया। आप जब भी कोई गुनाह छोड़ते हैं, आप जब भी किसी गुनाह से अपने आप को दूर करते हैं, आप अल्लाह की रास्ते में जाहिद बन जाते हैं, जाहिदा बन जाते हैं। आप जब भी किसी फॉरबिडन काम को, जब भी किसी हराम काम को छोड़ते हैं, आप ज़ुहद का लेवल अचीव कर लेते हैं। ये हर प्रैक्टिसिंग मुसलमान करता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान ने सूद छोड़ दिया, ज़ुहद अलल वाजिब की कैटेगरी उसने फुलफिल कर दी, वो वाजिब उसने अदा कर दिया। यानी उसका किस चीज पर ज़ुहद किया उसने? हराम पर और अल्लाह की नाफरमानी। उसने अपने आप को उस काम से जितनी भी अट्रैक्शन थी दूर कर लिया। इसके बाद दो लेवल्स हैं जो आपस में मर्ज करता है। अब ये आपके ईमान पर डिपेंड करता है आप कितना ज़ुहद अडॉप्ट कर सकते हैं। आपकी एज, आपके चैलेंजेस, आपके ईमान की कैफियत, आपका अल्लाह का कुर्ब कितना है, उसकी बेसिस पर आप ये ज़ुहद अडॉप्ट करते हैं। ज़ुहद अल ज़ायद, जो ज़ायद दुनिया उस पर ज़ुहद करना। ज़ायद दुनिया क्या है? मिसाल के तौर पर हमारे पास ज़ायद दुनिया है, अरे जो लोग खामोशों के पास बिल्कुल ज़ायद दुनिया नहीं, बहुत ही आलम फ़कीरी और अजीमत के दर्जे पर जिंदगी गुजारते। हम सब जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ायद अज ज़रूरत दुनिया हमारे पास। अल्लाह हमें ज़वाल नेमत से महरूम ना, कभी भी करीब ना करे, ज़वाल नेमत से दूर रखे। ज़ायद के ऊपर ज़ुहद इख्तियार करना। अच्छा, ज़ायद के ऊपर ज़ुहद इख्तियार करना है। मिसाल के तौर पर आपका एक फ्रेंड सर्कल बन गया है। अब वो फ्रेंड सर्कल आपकी फीमेल फ्रेंड्स हैं, अब आपस में मिलते हैं, आपस में हल्ला गुल्ला करते हैं। अब एक जायज़ आपकी दोस्ती है, बट उस जायज़ दोस्ती की वजह से आप जब भी अपने दोस्तों के साथ होती हैं तो जो भी नमाज आपकी होती है, मिसाल के तौर पर ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, चलें ज़ोहर या मगरिब, जो भी आपकी नमाज होती है और उस पर आप अपनी उन फ्रेंड्स के साथ होते हैं, आप हमेशा अपनी सुन्नतें छोड़ देते हैं। अगर तो आपने दोस्तों के साथ होते हुए फर्ज नमाज छोड़ दी तो फिर तो आपने इसका मतलब है ज़ुहद अलग हराम नहीं किया, आप तो बेसिक ज़ुहद से भी फारिग हो गए। ठीक है, मैंने क्या कहा? आप अपने फ्रेंड्स के साथ होती हैं, स्पेसिफिक ग्रुप के साथ, जब भी आप उनके साथ होती हैं उनकी कंपनी इतनी अच्छी लगती है कि फिर आप अपनी सुन्नतें छोड़ देते। अब सुन्नत पढ़ना फर्ज नहीं है, लेकिन यही फ्रेंडशिप जो आपके लिए जायज थी, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को छोड़ने का सबब बन गई। ऐसे में अब आपको ज़ुहद अल ज़ायद अडॉप्ट करना। कैसे? या तो फ्रेंड्स के साथ भी रहें और सुन्नतें मिस ना करें, या फ्रेंड्स के साथ मिलें तो ऐसे टाइम में मिलें कि दरमियान में नमाज ना आए, या अगर आपको लगता है कि दोनों पॉसिबिलिटीज नहीं है तो फ्रेंड से मिलना कम कर दें। जायद के ऊपर ज़ुहद वही इंसान करेगा जिसके पास ईमान की कैफियत का एक अपर हैंड हो। एक बिलियनियर सारी ज़कात अदा करता है, हलाल से उसने बिलियन कमाए हैं और वो अब हलाल से ही एक ही गो में लोन लिए बगैर लैम्बोर्गिनी खरीद सकता है। एक ही गो में, कोई किस्तों पे नहीं, इंस्टॉलमेंट्स में नहीं, हराम के माल से नहीं, हलाल का माल, ज़कात भी निकाल दी, सदका भी करता है, लैम्बोर्गिनी खरीद सकता है एक ही गो में।
बट नहीं खरीदता। क्यों? सोचता है इस सड़क पर कितनी लैम्बोर्गिनी चल रही है, मैं लैम्बोर्गिनी में बैठूंगा, बाहर जाऊंगा, जाहिर बात है गैराज से गाड़ी बाहर निकालूंगा, सब लोग देखेंगे, देखते रह जाएंगे, कहीं आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर उजुब और तकब्बुर ना आ जाए। इस चीज को फोर्स ही करके वो इंसान अपने इस जायद के ऊपर ज़ुहद इख्तियार करता है। कहते कोई बात नहीं, होंडा ही काफी है, या मेरे पास जो 4 व्हीलर प्राडो है वही काफी है। ये वाली कैफियत ज़ुहद अलग जायद की। आप दुनिया खरीद सकते थे और आप ज्यादा खरीद सकते थे, बट अब आपने अपने आप को शो ऑफ से बचाने के लिए, तकब्बुर से बचाने के लिए, किसी डिप्राइव्ड इंसान को दुख ना पहुंचाने के लिए आपने अपनी दुनिया कंटेन कर ली। दिस इज ज़ुहद अलग जायद। ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है जो आप अल्लाह के बहुत करीब होते हैं, वरना नहीं हो सकता। आसान नहीं है, निहायत मुश्किल। ये बताएं, सोना अच्छा अमल है या गुनाह का अमल है? सोना तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आपने सोना तो इबादत ही क्या हो गया, आपने मेंशन नहीं किया। हाँ, सोना इबादत भी बन जाता है अगर आप नेटफ्लिक्स देखने के बजाय सो जाएं ताक रातों में, वो भी मैं बच्चियों से खासतौर पे कह रही हूँ जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। अच्छा नहीं लगता है कहते हुए कि रमजान के बाद देख लीजिए, बट कम से कम हम कमजोर इंसान है ना, और हमारा ईमान है कि हम अपने बच्चों को आज छोटा इंसेंटिव देंगे तो कल वो बड़ी लीप लेंगे ईमान की। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, वी कीप द प्रैक्टिकलिटी इन माइंड। कम से कम बच्चे, जितने भी बच्चे और बच्चियां रमजान के महीनों में टीवी के ऊपर ये सब चीजें छोड़ दें, ना खोलें टीवी। क्या करना है टीवी खोल के? खासतौर पे ये खबरें सुन रहे हैं अलग बात है, तबसरे सुन रहे हैं अलग बात है, ये मूवीज और ड्रामे, मैं आंटियों से भी कह रही हूँ, सब बड़ी खवातीन मत देखें ड्रामे रमजानों के अंदर। हम कह नहीं, बड़ा पाकीज़ा ड्रामा है, निहायत पाकीज़ा ड्रामा है, निहायत पाकीज़गी से आपकी नेकियों को भी खा जाएगा और आपके कंस्ट्रक्टिव वक्त को भी खा जाएगा। तो बराए मेहरबानी टीवी बंद ही करना है रमजान के महीने। अब तो जाते हुए दिन, अब जाता हुआ मेहमान है, हफ्ता भर रह गया है मुश्किल से, तो अब तो बिल्कुल टीवी बंद कर दें। ठीक, ज़ुहद अलग जायद वही इंसान कर सकता है जिसको अपने आसपास अल्लाह महसूस होता है। याद रखिए, जिसको अपने आसपास अपनी मौत महसूस होती है, किसी वक्त भी आ सकती है, जिसको हिसाब किताब का डर होता है, जिसको महसूस होता है कि मैंने अपनी एक एक नेमत का हिसाब देना है, तो सोना इबादत है एक स्टेज पर। अदरवाइज सोना जो आपको कंफर्ट करता है, एक निहायत आपके लिए अल्लाह ने सूदिंग अमल बनाया, यही सोना जो कंफर्ट ऑफ लाइफ है। किसी स्टेज पर जाकर ये सोना ऐसा हो सकता है कि अब आपको इससे ज़ुहद इख्तियार करना चाहिए। जैसे कि बचपन से माँ बाप अगर बच्चों के दिमाग में ये डाल दें, जब पेपर होते हैं थके हुए आप रात भर पढ़ते रहते हैं, कोई बात नहीं अगर आप सो रहे हो फजर नहीं पड़ी, मतलब अब कंपैरिजन में आ गया सोना बमुकाबला फजर की नमाज। ऐसे ही हुआ, आप कहती हैं कोई बात नहीं अगर ठंड है तो वुजू नहीं कर सकते, चलो सो जाओ, कज़ा पढ़ लेना उठ के। तो वक्त के साथ साथ आपके बच्चे का दिमाग क्या बन रहा है कि अगर मैं थका हुआ हूं तो सोना इज द प्रेफरेंस, नमाज छोड़ी जा सकती है। ऐसी सूरत में ये सोना, इससे ज़ुहद इख्तियार करना वाजिब हो जाए। क्यों? इसलिए कि ये सोना आपको फर्ज से दूर कर रहा है, ये सोना आपको अल्लाह से दूर कर रहा है, ये सोना आपकी इस वक्त ईमान की कमजोरी का बायस बन रहा है। तो ये जो ज़ुहद होता है ना, इसको स्टडी करना होता है, बड़ा डीपली स्टडी करना होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहद अलल ज़ायद भी किया, और इसका एक तीसरा फॉर्म होता है ज़ुहद अलल इल्हा, डिस्ट्रैक्शन के ऊपर ज़ुहद करना। ज़ुहद अलल इल्हा, हमजा लाम हा अलिफ हमजा, इल्हा, इल्हा कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। अब अगर मैं आपसे कहूं जरा लिस्ट डाउन द डिस्ट्रैक्शन, 10-12 तो आप बहुत आराम से बना देंगे। मोबाइल फोन क्या है? द मेजर डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, द मेजर डिस्ट्रैक्शन। फेसबुक, द मेजर डिस्ट्रैक्शन। इंस्टाग्राम, द मेजर डिस्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है? ज़ुहद अलल इल्हा,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और सहाबा की ज़िंदगी में आपको ये दोनों नज़र आते हैं, ज़ुहद अल ज़ायद और ज़ुहद अलल इल्हा। अल्लाह के रसूल ने तो अजीमत पर ज़िंदगी गुजारी। आप तो अपनी कमर मुबारक पर अक्सर और बेशतर सहाबा के सामने जब आते थे तो चटाई के निशान होते थे, बिकॉज खजूर के पत्तों को खुश्क करके चटाई बनाई जाती थी। एक मरतबा जब हज़रत उमर आए हैं और अल्लाह के रसूल को देखा है, आप हज़रत उमर को देखकर उठकर बैठ गए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर वो निशान देखकर हज़रत उमर रो पड़े। हज़रत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, कैसर व किसरा यनामूना अला दिबाज मिन फिद्दा, वो तो सोने चांदी के बिस्तरों पर सोते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अफी शक या इब्न अल खत्ताब, कि शक कर रहे हो इब्न खत्ताब, क्या हो गया है? हाउलाई कौमन उज्जिलत लहुम तय्यिबातुहुम फिल हयातिद दुनिया, ये तो वो कौम है जिसको अल्लाह ने उनके तय्यिबात देने में उज्जलत की है। अवला तरदा अन तकून लहुमुद दुनिया वलनल आखिर, क्या तुम नहीं चाहते कि उनको दुनिया मिल जाए और हमें आखिरत मिल जाए? आप आखिरत की डिलेड ग्रेटिफिकेशन पर आज की ख्वाहिश छोड़ दें। दिस इज ज़ुहद अलल इल्हा। कोई बात नहीं अगर आज मुझे नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं अगर आज मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, कोई बात नहीं अगर मेरे पास आज इसको खरीदने का पैसा नहीं है, कोई बात नहीं अगर आज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जन्नत पे अल्लाह मुझे हर चीज देगा। ज़ुहद अलल इल्हा आसान है। यही हम मार खाते हैं और यहीं से शैतान के फुटप्रिंट्स शुरू हो जाते हैं। फिर वो हमें रॉबिन हुड माइंडसेट बना देता है। क्या हो रहा है बाहर स्नैचिंग कर करके? क्योंकि हम कमा नहीं सकते तो हम अमीरों से खींचेंगे, और जब अमीरों से स्नैच करेंगे तो खाली अपना पेट नहीं भरेंगे, अपने से भी गरीब 4 लोगों का पेट भर देंगे। क्या है ये? खुतवात शैतान की पैरवी। वहां सब्र करना था। अमीर को सब्र करना है कि वो डिस्ट्रैक्शन में उस ख्वाहिश के पीछे ना जाए जहां अल्लाह की नाफरमानी हो जाए, और गरीब को सब्र करना है अपनी खुददारी का, कि वो अपनी मेहनत से जो 2 टुकड़े रोटी के कमाए वो खाए, चोरी ना करे, डाका ना डाले, किसी का हक ना मारे। जब आप इस कैफियत पर ज़ुहद की आ जाते हैं तो आपको दुनिया की हकीकत समझ आती है। मैं एक कहानी के ऊपर अपनी बात खत्म करूँगी। एक कहानी आती है, हिकायत है। सो हिकायत इज लाइक, हिकायत ऐसी होती है जिससे आप सबक ज्यादा लेते हैं। एक बादशाह था, उसकी 4 बीवियां थी। बादशाह की जो सबसे छोटी बीवी थी, चौथी बीवी, बादशाह उससे निहायत मोहब्बत करता था। आपने अंडरस्टूड? यंग वुमन, बादशाह उससे निहायत मोहब्बत करता था, चौथी बीवी से। उसका हर नखरा उठाता था, यानी वो जो मुंह से बात निकालती थी बादशाह पूरी कर देता था। फिर जो बादशाह की तीसरी बीवी थी, थर्ड लास्ट जिसको आप बोले, ये जो बीवी थी बादशाह की, ये ऐसी थी कि इसको बादशाह टाइम कम देता था, लेकिन बादशाह को होता था कि जब कभी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो शी विल बी अराउंड, साथ साथ रहेगी। बादशाह की एक दूसरी बीवी थी, वो बादशाह को बहुत अच्छे मशवरे दिया, और जब बादशाह अकेला रह जाता था, कोई भी उसके साथ नहीं होता था, तो वो बादशाह को हमेशा सपोर्ट और कंफर्ट किया करती। अब पहली बीवी थी बादशाह की, उसको बादशाह लिफ्ट नहीं कराता, तो बादशाह की लिफ्ट ना कराने की वजह से वो बीवी निहायत हमेशा तकलीफ में रहती थी। आप सोचें, आपके शौहर की 2 बीवियां, आप पहली, एक दूसरी, वो दूसरी को लेके घूमते रहे, आपको लिफ्ट ना कराएं तो आपकी क्या हालत होगी? सही? तो पहली बीवी के सामने तो 3 है, 1:3 का रेशो है। चौथी उसकी लाडली थी, तीसरी के साथ बैठना पसंद करता था, मगर उसको डर लगता था कि जैसे ही मौका मिलेगा किसी के साथ भाग जाएगी। दूसरी जो थी वो हमेशा अच्छा मशवरा देती थी, और जो पहली थी उसको बादशाह लिफ्ट नहीं कराता था, तो बहुत ही क्रिपल सी, फ्रेजाइल सी, कमजोर सी थी, मुश्किल से चलती फिरती थी। अब दुनिया एक जैसी नहीं रहती ना, चाहे 4 बीवियों वाला भी इंसान हो। बादशाह की भी मौत का वक्त आ गया। अब जब बादशाह की मौत का वक्त आया तो बादशाह को ख्याल आया कि मैं इतना बड़ा बादशाह हूँ, 4 कंपेनियंस हैं मेरे, और सबसे ज्यादा मैं अपनी चौथी वाइफ से मोहब्बत करता हूँ। तो उसने अपनी चौथी वाइफ को अपने पास बुलाया और उससे कहा, देखो मैंने अपनी हर चीज तुम पर कुर्बान की है, अब मेरी मौत का वक्त है,
اور میں چاہتا ہوں کہ قبر میں تم میرے ساتھ جاؤ. بادشاہ کی ڈانٹ لے ادھر سے ہی دم دبا کے بھاگ. اس نے کہا نہیں, دنیا بہت حسین ہے, تم چلے جاؤ گے تو کیا ہو گیا, میں تو جوان ہوں, تو میں تو دنیا کی طرف لوٹ. بادشاہ کو چھوڑ کر چلے. بادشاہ نے تیسری بیوی کو بلایا جس کے بارے میں بادشاہ کو ڈر لگتا تھا کہ اس کو چھوڑ کر چلی جائے. بادشاہ نے اس سے کہا کہ تمہیں بھی میں نے کافی ٹائم دیا ہے, تم پر مال لگایا, اب میرے مرنے کا وقت ہے, میں چاہتا ہوں تم قبر میں مجھے کمپنی کرو. اس نے کہا دنیا میں اور بہت سے کرنے کو کام ہے, اور میرا خیال ہے کہ اب میرا وقت آ گیا ہے کہ میں کسی دوسرے راستے کی مسافر بن جاؤں. وہ بھی چھوڑ کر چلی. تیسری بیوی جو سیکنڈ بیوی تھی اس کو بادشاہ نے بلایا اور اس کو بھی یہی کہا. اس بیوی نے کہا کہ میں آپ کے درد کو سمجھ سکتی ہوں, اس کا درد سمجھا کرتی تھی, تو اس نے کہا میں آپ کے درد کو سمجھ سکتی ہوں, مگر میں مستقل تو آپ کو ساتھ نہیں دے سکتی قبر میں, ہاں قبرستان تک چھوڑ کے آ سکتی, اتنی فیور دے سکتی. بادشاہ کو اس پہ بھی بڑا دکھ ہوا. اب نہایت دکھی بادشاہ اور نہایت غم کا شکار بادشاہ اپنے ڈیتھ بیڈ پر اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کو ہلکی سی کرپلڈ سی نازک سی آواز آتی ہے. پتہ چلتا ہے اس کی پہلی بیوی, اور وہ اس سے کہتی ہے میں آپ کے ساتھ قبر میں آپ کے ساتھ ہوں. تب بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو تم پر اپنی دولت کو سارا لٹانا چاہیے, میں نے تو غلط ڈائریکشن پر ساری زندگی ضائع کر دی. بٹ اس وقت بادشاہ کو اس ریگریٹ کا کوئی فائدہ ہوا. یہ 4 بیویاں ہم سب کے پاس ہیں, آپ کے ہیں, میں کہوں جی ہم سب کے پاس بھی یہ 4 بیویاں ہیں. تو چوتھی بیوی ہمارا نفس, ہماری خواہشات, ہمارا یہ جسم 5 فٹ کا. جب موت آتی ہے نا, اپنی مرضی سے سامنے ملک الموت ہو, زندگی میں اللہ کو قریب نہ رکھا ہو, کتنا زبان سے کلمہ پڑھنا چاہیں, زبان کلمہ نہیں ہے. کتنا شہادت کی انگلی اٹھا کر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا چاہیں, we can't lift our finger, وہ جسم ساتھ نہیں دیتا. چوتھی بیوی آپ کی خواہشات, آپ کی انٹلیکٹ, آپ کا جسم, آپ کا نفس, یہ سب امیجیٹلی موت کے ساتھ ہی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے. بہت لوگوں کا تو ڈیتھ بیڈ پر ہی ساتھ چھوڑ جاتا. تیسری بیوی آپ کا مال. آج میری جیب میں مال اس بات کی علامت ہے کہ یہ کل گزرے ہوئے کل میں کسی اور کی جیب میں تھا, اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرے مرنے کے بعد کسی اور کی جیب میں ہوگا. It keeps on moving from one generation to other generation. یہ تیسری بیوی وہ مال ہے جس نے کہا میرا تو راستہ الگ ہو گیا. آپ کا مال آپ کو صرف اس وقت تک فائدہ دے گا جو آپ نے کھا لیا, جو آپ نے پہن لیا. باقی ورثہ کی امانت ان کے کام آئے گا, ان کی دنیا بنائے گا. کھپ جاتے ہیں ہم جائیدادیں اکٹھے کر کر کے. جبھی بڑے بوڑھے دعائیں دیا کرتے تھے, بیٹا اللہ نصیب کرے تمہارا مال تم کو بینکوں میں رکھا نہ رہ جائے, آف شور کمپنی کی شکل نہ بن جائے, ریئل اسٹیٹ کی شکل میں ہزاروں اسکوائر فٹ پر رکھا نہ رہ جائے. اللہ نصیب کرے. تو یہ تیسری بیوی مال ہے. مال بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. جب بیماری آئی اور جسم کام نہیں کر رہا تو کوئی مال فائدہ نہیں دیتا. دوسری بیوی آپ کی اولاد, آپ کے محبت کرنے والے, آپ کے گھر والے, اور شاید آپ کے جینوین دوست بہت پرخلوص بھی ہوں, تو آپ کو قبرستان تک دفنا کر برس آ سکتا. اور پہلی بیوی جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے, ہمارا ایمان, ہمارے اعمال جو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی ہم زندہ ہیں, عقل سے سوچ سکتے ہیں. اللہ کے ساتھ قربت کا تعلق اور قربت کا رابطہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا مانگیں, اللہ ہمیں اس دنیا میں ایسا زہد دے دے کہ ہم شیطان کے فٹ سٹیپس کو امیڈیٹ گراؤنڈز پر اور ارلی گراؤنڈز پر پہچان جائیں. اللہ ہم شیطان کے وسوسوں کو پہچاننے والے بن جائیں. اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہماری اولادوں کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہماری ذریت کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے. اللہ یہ فتنوں کی دنیا ہے, یہاں فتنوں کی بارش ہو رہی ہے.
اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان فتنوں سے محفوظ کر دے۔ اللہ ہمارے ایمانوں کو طاقت عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے ایمان کو عمل کی صحبت عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے عمل کو ثابت کرنے عطا فرما دے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ اللہ تمام حاضرین کی جائز دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے روزے، ہماری عبادتیں، ہماری دعائیں، ہماری قرآن کی تلاوتیں سب قبول فرما لے۔ اللہ سب بیٹے بیٹیوں کو بہترین نیک سپاؤس اور گھر عطا فرما دے۔ اللہ سب ماؤں کو ان کی اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے اسپاؤسز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں بخش دے۔ اللہ ہمارے والدین کو بخش دے۔ اللہ تمام مرحومین کو بخش دے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مشکل دور فرما دے۔ اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔